शर्म की बात है कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद, जिन्हें झूठे मुकदमात के अंदर फ़ैसले सुना के जेलों में रखा गया, ये नफसियाती तौर पे उनको ब्रेक करना चाहते हैं और इसीलिए ये कई महीने गुजर गए हैं मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से तो नहीं टूट सकते, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी हवाले से बर्दाश्त नहीं है कि उनके कायद को इस किस्म की सख्तियों से गुजारा जाए। इमरान खान साहब से 6 महीनों में सिर्फ एक दफ़ा सियासी मुलाकात जो है वो अलाउ की गई है। अपने जहन में रखिएगा कि मुलाकातें जो है वो थर्सडे और ट्यूसडे को जो है वो करवाई जाती है और ये मुलाकातें जो है वो भी एक अदालती हुक्म के मुताबिक रेगुलेट की गई थी। अदालत में बारहा जाने के बाद ये फैसला हुआ था कि 6 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को रेगुलर मिलेंगे और एक दिन जो है वो उनके रुफ़क़ा का, जिसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं तो उनके रुफ़क़ा में उनकी पार्टी के लोग जो हैं सियासी लोग वो आते हैं। एक दिन वकला और फैमिलीज़ के हवाले से है। अब उस ऑर्डर को वायलेट किया गया है। हम कई दफ़ा कंटेम्प्ट में जा चुके हैं। याद रखिएगा कि हमारे लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, MNAs को, MPAs को, इनको उस स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद वो कि कैदी से मिलना और कैदी का अपने वकला से, कैदी का अपने रुफ़क़ा से, कैदी का अपनी फैमिली के लोगों से मिलना, ये भी प्रिजनर्स राइट्स में ये उनका हक है। कानून उनको ये इजाज़त देता है, मगर इसके बावजूद हमारे लोगों को मिलने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। अदालत जब अहकामात दे भी देती है उसके बावजूद ये मिलने नहीं देते हैं और उसमें फिर आपको कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है। और शर्म की बात यह है कि अदालतों के अहकामात ऐसे हवा में उड़ाए जा रहे हैं कि उन कंटेम्प्ट्स के मूव होने के बावजूद जो है लोगों को रिफ्यूज किया जाता है। आपने कई दफा रिपोर्ट किया, खुद आपके चैनल्स ने, आपकी अखबारात ने, कि जनाब अडियाला के जो है वो जेलर को बुलाया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कि उसने उस ऑर्डर की जो है हुक्म अदूली की है, पर इसके बावजूद हर दफ़ा वो कमिटमेंट दे भी आते हैं और ये चीज़ें फिर ऐसे चलती रहती हैं। अब हम दोबारा हाई कोर्ट में गए हैं मगर बहरहाल मामला जो है वो सुस रवि का शिकार है। खान साहब से मुलाकात के लिए ना सिर्फ सियासी रुफ़क़ा को रोका जाता है, सियासी रुफ़क़ा में अगर मैं बात करूँगा तो इतनी बड़ी पार्टी के कायद जो हैं बहुत से फैसले होते हैं और ये हम कानून की हदूद में रहते हुए गुफ्तगू करना चाहते हैं, कानून की हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी और बहैसियत सिटीजन अपनी तरफ से भी। इवन चीफ मिनिस्टर, हमारी वाहिद हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके चीफ मिनिस्टर को, जिनके पास ऑर्डर है कि उन्हें हर हफ्ते मुलाकात जो है वो करवाई जाए, उनको भी कई हफ्ते नहीं मिलने दिया जाता। एंड लास्ट टाइम जब वो गए हैं तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है इन्वोक करके गए हैं कि इजाजत के बावजूद नहीं मिलना जाता। तो आप ये देख सकते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा होगा। वकला की मैं बात करूं, एक दिन वकला का है। लास्ट टाइम आपने देखा कि 2 हफ्ते पहले वकला को भी रोक लिया गया और 2 किलोमीटर पीछे रोक लिया गया कंटेनर्स के पास, वहां से आगे नहीं जाने दिया गया। हमारे सीनियर तरीन लॉयर्स हैं पाकिस्तान के और बड़े नामवर लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, उनको 2 किलोमीटर पीछे उतार देना, रोक देना, लोग अपनी पेशियां मुख्तलिफ मुल्क की अदालतों में छोड़ के उस दिन अडियाला आते हैं, बहुत से केसेस छोड़ के, अपनी प्रोसीडिंग छोड़, और नहीं मिलने दिया जाता है। अब ये जो लास्ट टाइम वकला की मुलाकात हुई है, 6 वकील जो है उनकी इजाजत है, 6 वकला की इजाजत है और मिलने के लिए सिर्फ 4 वकला को, वो भी जब वकला बाहर आ जाते हैं तो ये अपनी मर्जी के वकला को बीच में से टिक करते हैं और अपनी मर्जी के वकला को मिलता। हमारी समझ से बाहर है जितने नंबर ऑफ केसेस इमरान खान साहब पे हैं, अगर आप वकला को एक्सेस नहीं देंगे, अगर आप वकला को नहीं मिलने देंगे
تو آپ ایک قیدی کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، ایک آدمی جس کو آپ نے رانگلی ایکیوز کیا ہے، جو اپنے کیسز لڑنا چاہتا ہے، اگر ان کے وکلا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ ان کا استحقاق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، عدالتوں کو اپنے دیے ہوئے احکامات پر عمل درآمد جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے۔ اگر عدالتیں کام نہیں کریں گی اور اگر عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑائے جائیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نظام کس طریقے سے مفلوج ہو جائے گا اور کس حد تک مفلوج ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کی کتابیں روک لی جاتی ہیں، آپ دیکھیں کتنی ہوچی اور چچوری قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک سابقہ وزرائے اعظم یہاں پہ گزرے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ پورے حوض مہیا تھے میٹنگز کے لیے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کراچی جیلوں میں جو لوگ رہتے تھے انہیں تو باقاعدہ طور پہ ان کی مرضی کے ریسٹورانٹس جو تھے ان سے جو چیز جیسے چاہیے ہوتی تھی وہ بھی پہنچا دی جاتی تھی۔ یہاں ہمارا قائد کتابیں مانگتا ہے وہ بھی یہ روک لیتے ہیں، پھر ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے وہ بحال ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہی سلسلہ جو ہے وہ اخبارات کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اخبارات روک لیتے ہیں جیل حکام، اور پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور پھر ہمیں وہ بحال کرانی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اخبارات، کتابیں، مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو روک کے آپ عمران خان کو نفسیاتی طور پر بریک کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی آئسولیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ کینسل کی گئی ہیں۔ وہ باؤنڈ ہیں ان کو ان کی اہلیہ سے ملانے کے، مگر وہ ملاقاتیں نہیں کرواتے ہیں، اپنی مرضی سے کرواتے ہیں۔ ان کی فیملی کی، ان کی بشرا بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات جو ہے اس کا تسلسل بھی ختم کیا گیا ہے، وہ بھی تسلسل سے نہیں ہوتی ہیں، وہاں بھی زیادتی کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی ہے۔ پچھلے 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے، 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے۔ ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالتی حکم کے مطابق جیل حکام پابند ہیں کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی ہر ہفتے ان سے بات کروائی جائے، مگر یہاں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پنجاب میں یہ جو فسطائی حکومت ہے جن کے ماتحت یہ جیلیں ہیں، یہ بچوں کی بات جو ہے وہ نہ کروا کے یہ کون سا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، اور یہ قانون اور یہ عدالت کا جو آرڈر ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ ایوری ویک دے مسٹ انشور دس۔ وکالت نامے نہیں دیے جاتے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ کیسز ہیں اور ہر کیس کے اندر وکیل کو وکالت نامہ چاہیے ہے، پھر ایک دفعہ نہیں، بیلز کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، پھر کسی نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، وکیل چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے وکالت نامہ علیحدہ چاہیے۔ بٹ نہیں، ہمارے وکلا چکر لگاتے رہتے ہیں، کوئی پٹیشن جو ہے وہ کروانی ہو دستخط، کوئی وکالت نامہ کروانا ہو، کوئی ڈاکیومنٹ کروانا ہو، تو کئی دن پھرتے رہتے ہیں، کئی گھنٹے ان وکلا کے ضائع کیے جاتے ہیں۔ اگر 10 وکالت نامے اندر دیے جاتے ہیں تو صرف مر کے 2 وکالت نامے جو ہیں وہ سائن کر کے واپس آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ان کی یہ کتنے گری ہوئی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ان سے ان کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب وکالت نامے ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انصاف کے لیے عدالتوں میں رجوع کرنے کے لیے چاہیے، مگر اگر آپ وہی ایکسس نہیں دیں گے تو عدالتی احکامات کو ایسے ہی ہوا میں اڑاتے رہیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ احتجاج کی طرف جاتی ہیں، پھر چیزیں ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہیں، پھر لوگ جو ہیں ان کے رویے تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چھچوری حرکتیں کی جائیں تاکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اس کو آپ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو منع کروں گا اس سے کہ یہ کام نہ کریں۔ جتنا آپ نے اس ملک کا، خصوصاً پنجاب کا آپ نے کباڑہ کر دیا ہے،
اس کے بعد یہ حرکتیں ابھی بھی آپ جاری رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. عمران خان صاحب سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی ان کی فیملی کی اور ان کے وکلاء کی, آئی مسٹ سے کہ ہی واز ایز انرجیٹک ایز ایور, اور ان کی صحت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, وہ بالکل تکڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ جو تھی اس نے ہمارے ورکرز کو تھرو آؤٹ دا ورلڈ, پاکستان میں تو لوگ ہیں ہی ہیں, جو پوری دنیا میں لوگ ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی, اور وہ ہمارے لیے بھی پریشان کن تھا, گو کہ ہمیں سورسز بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے, مگر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور الحمدللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی فیملی کی, ان کے وکلاء کی, تو یہ ثابت ہوا کہ وہ ٹویٹ جو تھی وہ جھوٹی تھی, ایک پروپیگنڈا تھا, اور پھر ری ٹویٹس اینڈ دین اس کے اوپر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کئی چینلز نے اور پھر کئی اخبارات نے بغیر تحقیق کے, حالانکہ چینلز اور اخبارات کے نمائندوں کے اپنے کانٹیکٹس بھی وہاں ہوتے ہیں, رپورٹرز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, تحقیق کے بغیر ہی وہ چلایا, جس کو ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے. الحمدللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ہی واز ایز ہیلدی ایز ایور, اور بالکل وہ ٹھیک تھے.